پوری کتاب حوالوں کے ساتھ موجود ہے میرے بریف کیس میں. آئیے اہل حدیث اگر اس معاملے میں چیمپئن بننا شروع کریں تو جناب آپ کے مولوی ثناء اللہ امرتسری تو اس کے پیچھے نماز تک کو جائز قرار دیتے. اخبار امرتسر موجود اور اس کی پوری فائل مناظر اسلام حضرت اللہ مولانا ضیاء اللہ صاحب سیالکوٹی کے پاس موجود ہے، اور کئی مناظر میں انہیں شکست ہوئی. انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ثناء اللہ امرتسری نے مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھنے تک کو جائز قرار دیا. اور علماء دیوبند تو ہمارے منہ لگنے کے لائق نہیں، اس لیے کہ وہ تو خود اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں. سنیوں کی طرف آئیے. الحمدللہ جب یہ تحریک چلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اتحادہ صاحب الحجت القاہرہ اور مؤید ملت طاہرہ مولانا شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی میدان میں آئے. صدر الافاضی بدر المماسی مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ. اور یہاں آئیے غیر مرکز ہندوستان پنجاب کی طرف امیر ملت پیر جماعت علی شاہ علی پوری نے للکار کر کہا کہ مرزا تیرے تو کچھ نام ہوں گے اور کسی کے نام ہوں گے، میری اماں نے تو مجھ اکیلے کا نام جماعت علی رکھا، مجھ ایک کا نام جماعت علی رکھا. یہ مخاطب مت ہونا کہ میں ایک ہوں، میری ماں نے تو میرے ایک کا نام جماعت علی رکھا. پیر صاحب گولہ شریف اللہ اکبر میدان میں آئے. عزیز گرامی سچ کہتا ہوں کہ اس کے آنے پر اگر یہ قدآور علماء میدان میں نہ ہوتے، علامہ ابو البرکات صاحب فرماتے تھے پنجاب کے تو چوہے بھی قادیانی ہو جاتے. بڑا کردار ہے ہمارے علماء کا اس تحریک کے مقابلے میں. عزیزان گرامی اب آئیے 52 کا آخر 53 کے اوائل میں جب یہ تحریک چلی ہزاروں مسلمان جاں بحق ہوئے. تحریک خط نبوت زندہ باد کہہ کر نعرے لگا کر کود جاتے اور گولیوں کا نشانہ بنتے. مسجد وزیر خان میں جب فائرنگ ہوئی خون ایسے بہ رہا تھا جیسے بارش کا پانی بہتا تھا. لاہور کے جلوسوں پہ جب فائرنگ ہوئی صرف وہ لوگ زندہ بچے کہ جو لاشوں کے نیچے دب گئے. ارے ختم نبوت کی روٹی کھانے والا یہ کام کس نے کیا؟ تم چندہ کر رہے ہو، تم زکات جمع کرتے ہو کراچی میں، قربانی کی کھالے جمع کرتے ہو، تم فطرہ جمع کرتے ہو کہ ختم نبوت کے مسئلے کا تم مقابلہ کرو. ارے تم تو خود اپنے اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہو. اور لفظ ختم نبوت پر یہی ان 2-3 علماء تک بات محدود نہیں رہتی، بلکہ ان کی عبارتوں کو امام اہل سنت نے لکھا فتح حسام الحرمین علماء عرب پر پیش کیا. 32 حرمین شریفین کے علماء نے دستخط کی. یہ بات تھی 1326 اور 1340 میں حضرت علامہ شیر بیش سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک فتویٰ مرتب کیا. ایک سوال بر صغیر کے تمام علماء کو بھیجا. اللہ اکبر اس پر بر صغیر کے علماء نے 268 علماء کے دستخط اس میں موجود ہیں جو الصوارم الہندیہ کے نام سے چھپا. یہ سارا سمر جو ہے یہ اہل سنت کے حصے میں ہے. اور اس کے بعد جب یہ تحریک چلی بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں علامہ ابو الحسن صاحب جیل چلے گئے. حضرت علامہ سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہار شریف یہ جیل چلے گئے. مولانا خلیل احمد صاحب مولانا عبدالستار خان نیازی ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی. اللہ اللہ یہ پھانسی کے کمرے میں ڈال دیے گئے. مولانا عبدالستار خان نیازی تھا. ہم ایک رسالہ نکالتے تھے ترجمان اہل سنت، اس میں ان کا انٹرویو موجود ہے. وہ فرما جب میں کال کوٹری میں گیا ایک اور مولوی کو دیکھا جو پانی مانگ رہا. میں نے پوچھا کیا نام ہے؟ ان کا سید ابو العلا مودودی میرا نام. ماشاء اللہ کورٹ کے سامنے مودودی صاحب کا بیان کراچی میں میری فائل میں موجود ہے. ویب سائٹ اگر کوئی آئے ختم نبوت پر وہ میں بیان دینے کے لیے تیار. ماشاء اللہ کورٹ کے سامنے مودودی نے بیان دیا کہ ختم نبوت کی تحریک سے میرا کوئی تعلق نہیں. دستخط موجود ہے مودودی صاحب کے اوریجنل. اور کہا میری جماعت یعنی جماعت اسلامی میں جس نے ڈائریکٹ ایکشن میں حصہ لیا میں نے ان سب کو جماعت سے اسلامی سے نکال دیا ہے. ان کا موجود. اور سنیے بات، ہم اور آپ ختم نبوت کے مسئلے میں جمع ہوئے اپنی تمام تر توانائیاں ادھر لگا دینی چاہیے. اور میں آپ سے کہتا ہوں قسم خدا کی ناموس مصطفیٰ پر جو وقت خرچ ہو وہی آپ کی زندگی، وہی آپ کی زندگی. اب سنیے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ میں مبارکباد دیتا ہوں جماعت اہل سنت کو کہ ان کے خراج تحسین کے لیے آپ نے قرارداد مرتب کی اور یہاں پیش کی. مولانا کال کوٹری میں چلے گئے، کمر بند نکال لیا گیا. مولانا خلیل احمد قادری، مولانا عبدالستار خان نیازی
اور اس کے بعد میں ان کی سزا عمر قید میں جب تبدیل ہوئی، کسی اخبار والے نے پوچھا مولانا آپ کی عمر کیا ہے؟ مولانا نے کہا میری عمر 6 دن اور 7 رات۔ تو مولانا اب اتنے لمبے چوڑے آدمی یہ کیا مذاق کر رہے ہیں کہ آپ کی عمر 6 دن اور 7 رات؟ مولانا آپ اتنے لمبے چوڑے آدمی، اتنی قدامت، اور فرماتے ہیں کہ 6 دن اور 7 رات میری عمر ہے، وہ کیسے؟ اخبار والے ہنسنے لگے۔ مولانا کا سنو، کال کوٹری میں ختم نبوت کے مسئلے میں جتنے دن اور راتیں میں نے گزاری قسم خدا کی وہی میری عمر، وہی میری عمر ہے، اور باقی عمر تو جو ہے وہ میں نے جانے کہاں ضائع کی، مگر عمر وہی ہے جو میرے آقا کے لیے میں نے جیل کی کاٹ کوٹری میں گزاری ہے۔ یہ جذبہ آپ میں راسخ ہو جائے، اس جذبے کے ساتھ اٹھیں، قسم خدا کی کوئی اہل سنت کا سیلاب روک نہیں سکتا۔ یہ آپ کے آگے، یہ آپ کے آگے سارے لوگ دونی چونی ہیں، یہ 1 روپے کا راستہ نہیں روک سکتی، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ پر اذان کے ساتھ اٹھیے اور میرے آقا کی عظمت تو دیکھیے۔ لفظ ختم نبوت کے مسئلے پر بیان کرنے اتنے علماء جمع ہو گئے، اس کے علاوہ جو حضور کے اوصاف ہیں ان کا کیا حق ہوگا؟ اللہ اللہ، ابھی علماء موجود ہیں۔ میں یہ کہہ کر رخصت ہوتا ہوں آپ سے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔